بیان کر کہ اہل اللہ کس طرح بادشاہوں کے اوپر مرتبہ رکھتے ہیں۔ حکن مسعودی فی شرح المقامات ان المہدی لما دخل البصرہ، مہدی جب بصرے میں داخل ہوا رہا ایاس بن معاویہ وصبی، تو ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ کو دیکھا جو بڑے عالم تھے حالانکہ وہ بچے تھے یعنی نوعمر، وخلف 400 من العلماء واصحاب الطیالسہ، اور ان کے پیچھے 400 علماء تھے اور سبز چادروں والے، سمجھے، طیالسہ طیلسان کی جمع ہے۔ یہ اس وقت شرفاء اور عظماء ایک خاص چادر پہنا کرتے تھے۔ وَإِيَاسٌ يَقْدَمُهُمْ، اور ایاس رحمہ اللہ آگے آگے ان کے جا رہے تھے۔ فقال المہدی اف لہؤلاء، مہدی جل گیا، بادشاہ تھا کہ اس کی اتنی عزت کیوں ہے، اف افسوس ہے ان لوگوں پر، اما کان فیہم شیخ یقدمہم، کیا ان میں کوئی بڑی عمر کا آدمی نہیں ہے جو ان کے آگے آگے جاتا، غیر ھذا الحدث، اس نوعمر بچے کے علاوہ اس کو آگے کیا ہوا ہے۔ ثم ان المہدی التفت الیہ، پھر مہدی اس کی طرف متوجہ ہوا، حضرت ایاس کی طرف، وقال کم سنک، تیری عمر کتنی ہے یا فتى، اے جوان، قال سنی اطال اللہ بقاء امیر المومنین، میری عمر اللہ امیر المومنین کی بقا کو لمبا کرے، یہ ایک دعائیہ جملہ دیا اس نے، اطال یطیل، لمبا کرنا۔ سن اسامہ بن زید، بڑے ذہین تھے نا، عالم تھے، میری عمر اسامہ بن زید جتنی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ اور ان کے بیٹے اسامہ، دونوں باپ بیٹے آپ کے انتہائی محبوب صحابہ تھے، اور حضرت زید فلما قضى زید، قرآن میں نام آیا، آپ کے وہ بولے بیٹے بھی تھے، تو ان کو بھی ایک لشکر پر آپ نے امیر بنایا، تو بعض صحابہ نے اعتراض کیا کہ یہ نوعمر ہیں، بڑے بڑے حضرات ہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اہل ہے امارت کا، تو انہوں نے اس کو امیر سمجھ گئے کہ بادشاہ کیوں میری عمر پوچھ رہے ہیں کہ کم عمر ہے، اور آگے آگے جا رہے، کہنے لگے میری عمر اسامہ بن زید جتنی ہے۔ بیس سال کو ابھی نہیں پہنچے تھے جبکہ آپ نے ان کو امیر بنایا تھا۔ ابن حارثہ، لما واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیشن، جب ان کو امیر بنایا تھا ایک لشکر کا آپ نے، فیہم ابو بکر و عمر، اور اس لشکر میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما جیسے بڑے حضرات بھی تھے۔ فقال تقدم بارک اللہ فیک، تو پھر بادشاہ نے کہا کہ چلو آگے بڑھو، اللہ آپ کو برکت دے۔ قلت الصواب ان ایاسا لم یدرک زمان المہدی، مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ کہ ایاس نے مہدی کا زمانہ نہیں پایا۔ قال الحافظ الذہبی فی التاریخ الکبیر، تاریخ کبیر میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ان ایاسا قاضی البصرہ، کہ حضرت ایاس بصرہ کے قاضی تھے، توفی فی زمان بنی امیہ، بنو امیہ کے زمانے میں انتقال فرما گئے تھے، سنۃ 119، 119 ہجری میں۔ ولم یلحق دولت بنی العباس، بنو عباس کی حکومت بعد میں آئی ہے، بنو امیہ کے بعد، اس تک یہ نہیں پہنچے۔ ویقال سنہ اذ ذاک 17 سنہ، اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔ واللہ قضاء البصرہ عمر بن عبدالعزیز، جبکہ ایاس رحمہ اللہ کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بصرے کا قاضی بنایا۔ ان کا واقعہ پیچھے گزرا ہے نا، یاد ہے، یہ تھے اور ایک اور تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ان دونوں میں سے جو زیادہ عقل مند ہو اس کو مجھے لکھو تاکہ میں اس کو قاضی بناؤں۔ وحسبک بمن یختار عمر بن عبدالعزیز نے المنصب، تیرے لیے کافی ہے یہی بات کہ عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت، عادل بادشاہ، اس کو پسند کرے اس منصب کے لیے، جسٹس، چیف جسٹس کے لیے، سمجھے نا، اختار پسند کرے، تو باقی ان کی جو ہے مناقب خود ہی سمجھ لو کہ کتنی استعداد والے ہوں گے، جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو چنا۔
ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر يوما في السوق على المشتغلين بتجاراتهم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن بازار میں گزرے ان لوگوں پر جو تجارت میں مشغول تھے. مشتغلین باب افتعال سے ہے، مشغول ہونے والے. فقال انتم هاهنا، ارے تم لوگ یہاں ہو. ومیراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم فی المسجد، حالانکہ حضور علیہ السلام کی میراث تو مسجد میں تقسیم ہو رہی. فقاموا سراعا، وہ جلدی سے اٹھے. سراعا تیزی کے ساتھ، سریع کی جمع. فلم یجدوا فیہ الا القرآن و الذکر و مجالس العلم، جب مسجد میں دوڑتے دوڑتے آئے کہ شاید پیسے تقسیم ہو رہے ہیں، وہاں قرآن یا ذکر یا علم کی مجلس کو پایا. فقالوا این ما قلت یا ابا ہریرہ، جو آپ نے کہا تھا کہ میراث بٹ رہی وہ کہاں ہے؟ فقال هذا میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو حضور کی میراث ہے. یقسم بین ورثتہ، جو آپ کے ورثاء میں تقسیم کیا جا رہا ہے. ولیس موارث دنیا کو، آپ کی میراث کوئی تمہاری دنیا نہیں ہے. قیل للخلیل ابن احمد، ان کو کہا گیا ایہما افضل العلم او المال، علم افضل ہے یا مال؟ قال العلم. قیل له فما بال العلماء، پھر علماء کو کیا ہو گیا؟ یزدہمون علی ابواب الملوک، کہ بادشاہوں کے دروازوں پر جمع ہوتے ہیں. ازدحم یزدہم، بھیڑ کرنا، رش بنانا، جمع ہونا. والملوک لا یزدحمون علی ابواب العلماء، اور حالانکہ بادشاہ علماء کے دروازوں پہ نہیں جا رہے ہیں. قال ذلك لمعرفة العلماء بحق الملوک وجال الملوک بحق العلماء، اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء بادشاہوں کا حق جانتے ہیں اور بادشاہ علماء کا حق نہیں جانتے، جاہل ہیں کہ ان کا کتنا بڑا مقام ہے. لیکن جو عالم بادشاہوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، فرمایا کہ اس کو متہم سمجھو. سمجھے؟ بادشاہ اور عمراء کے دروازوں پر جانے والے عالم کو متہم سمجھو. سمجھے؟ کیونکہ یہ مال کے لیے جا رہے ہیں، اور اس طرح علم کی بے آبروئی ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے. باقی حضور علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی میراث کیا ہے؟ وہ علم ہے، دنیا اور مال نہیں. لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم میراث نہیں چھوڑ کے مرتے، جو ہم چھوڑ کے جاتے وہ صدقہ ہوتا ہے، بیت المال میں جمع ہوتا ہے. یہ شیعہ بکواس کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ نے باغ فتح حضرت فاطمہ کو نہیں دیا، میراث نہیں دی. بخاری میں حضرت ابوبکر نے یہ حدیث پڑھی ان کے سامنے کہ دیکھو انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی.